یار وہ خلاف گل ٹھیک ہے نہ لو، مگر صرف اینی گل تو کیوں کہندا میں حضور دی ہے کوئی تکلیف والی سن لو. سمجھو 493 صفحہ 2 خواباں اج میں ذکر کروں تاکہ یہو جہے لوگوں کے فتنے کا ازالہ ہوئے کہ شروع تو محدثین لکھتے ہیں. اے خاتمۃ المحدثین حافظ دنیا ابن حجر 14 جلداں بخاری کی شرح کی فرماؤندے وقال الخطیب اخبرنا علی بن احمد حامد فی کتاب اخبرنا محمد بن مکی سمعت عبد الواحد بن آدم التواسیسی یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم وما جماعت من اصحابہ. 493 سال یہ انعام سمجھو کسی مومن سے اللہ کی طرفوں تمہیں دکھ ہو جاتا بے حضور دا خواب سے ذکر کرتا. فرماؤندے کہ ایس عالم نے عبد الواحد ابن آدم تواسیسی نے آخیا کہ میں خواب چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دیکھا، مینوں زیارت نصیب ہوئی. فما ہوئی جماعت میرا صحابی اور اسے آپ دے نال صحابہ کرام دی بھی بڑی جماعت سی، حضور بھی سی تے ساتھی بھی بڑے سی. واقفن فی موضع ایک جگہ تے کھڑے سی. فسلمت علیہ میں آپ نے سلام کیتا فرد علیہ السلام، حضور نے میرے سلام دا جواب دیتا. ایڈا بڑا محدث بیان کر رہے. فقلت ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ، میں آخیا اللہ دے رسول تسی اتنے کیویں کھڑے جی؟ قال انتظر محمد ولا اسماعیل. ساری عمر جنے رسول اللہ دے دین دی خدمت کیتی تھی وہ دی عزت تے ہونی سی. فرمایا میں محمد بن اسماعیل دا انتظار کر رہا. امام بخاری دا نام محمد، باپ دا نام اسماعیل. فرمایا میں وہ اڈیک کھڑا. قال فلما کان بعد ایام بلغنی موت. کچھ دن گزرے تو مینوں اطلاع ہو گئی کہ امام بخاری دنیا تو چلا گیا، فوت ہو. فنظرت فاذا هو قد مات فی الساعۃ التي رأیت فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر حساب کیتا کہ وہی وقت جہدے میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے دیکھا سی ادوں امام بخاری فوت ہے. بالکل وہی ٹائم نکلیا کہ وہ فوت ہو رہا سی اور رسول اللہ اور آپ کے ساتھی کھڑے. 493 صفحہ پڑھے. اس تو بھائی اللہ دے نیک بندے اہل سنت اور محدث سے گلاں لکھتے رہا، یہاں دا ٹھٹھا نہیں اڑائی دا ہوندا کہ کنوں پتہ حضور سے. یہ پوچھے انہوں عبد الواحد نوں کی پتہ، ابن حجر نوں کی پتہ. شرم کریا کرو، خدا تو ڈریا کرو. جڑیاں گلاں سارے مسلمان منتے ہو تسی انہاں بھی رولے پا لیں. مولوی اسحاق نال دشمنی تے تو کھپ پا دیو کہ انہیں کیوں گلاں بیان کی. اور ایک دوسرا واقعہ جڑا ضرورت بھی ہے تہاڈی سارے دی ضرورت میری بھی کہ مشکلاں آؤندیاں پریشانیاں آؤندیاں آج دور ہی ایسا بےچینی دا کسی نے سکون نہیں. اتنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں جلد فتح الباری دی اور کتاب الدعوات دعاواں دی کتاب جہدے اندر ایک باب ہے باب الدعاء اندر کر. تے آدمی جدو بے چین ہوئے پریشان ہوئے گھبراہٹ ہوئے وہ جان تے بنی ہوئے بھی یہ کس مصیبت میں پھنسیا یہ دعا پڑھے. دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اندر کر. یہ 6346 نمبر ہے جنہ بخاری چ نمبر لگے. اس جلد سے 145 ہوئے. حضور پاک پریشانی دے موقع ہے دعا لکھ کے کو رکھو جیباں پڑھ دے رہا کرو کیونکہ کوئی شخص پریشانیاں تو نجات نہیں پا سکتا. ہر بندہ پھنسیا اور اس دور سے بالکل بے اطمینانی. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اگے پھر شرح دسیا بھی یہ نہیں سی مکا دے، یہ شروع پڑھتے سی اگے پھر دعاواں پڑھتے پھر دعا کر. یہ تمہید ہوں سی کہ کلمے پڑھے جاتے. وہ شرح کرنا ابن حجر رحمۃ اللہ نے 140 ہوئے کمال کر دیتی ہے. وقالت طبی صدر حاضر سناب ذکر رب لیناسب کشف الکر. آندے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس دعا دے اندر اللہ تعالیٰ کے جو دعاواں کیتیاں تے ایسیاں باتاں کئیاں جدنا سارے مسئلے گئے حل ہو. پہلا عظیم بھی کیا کار الرحمال حلیم الذی یؤخر العقوبۃ مع القدرہ. یہ وچ ہی آਉਂدا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. حلیم تج پچھلے جمعے تو میں رو دیاں کھپ جئی نہ سی اللہ تعالیٰ دے ناماں چ ڈب جاں. یہ ایسا سمندر ہے کہ اتنے ہی بندہ مست ہو کے ڈانس کرتا بے اللہ دی آشانہ. فرمایا حلیم کیا کہ اس اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں جڑا حلیم ہے اور کریم ہے. لا الہ الا اللہ حلیم الکریم. فرمایا حلیم کون ہے؟ قال العلماء الحلیم الذی یؤخر العقوبۃ مع القدرہ. حلیم ہوا جڑا طاقت دے باوجود ہنے چاہے زمین صادر ساریاں گردناں دبوچ لے مگر یہ باوجود معاف کرنا سزا نوں ٹالی جاندا در گزر کے ہی جاندا. جو کرنے رب تو چھپیا کوئی چوری بدماشیاں کرتا کوئی رانیاں کرتا سب دیکھ رہا
اور یہ بھی نہیں دسی وہ قابو چ نہیں، پولیس گرفتار نہیں، وہ مٹھی چا سی ناسیا جڑا ہر ایک وہ وال پھڑے انہیں جدوں جی چاہ نوا دے، مگر حریم بہت موقع دینا کہ انہوں توبہ کی گنجائش دیتی، کبھی نہ میرا کالا ہی پی گیا، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، یہو جہاں بے ایمان نہ کوئی جوش مری ہے بازی جم پہ، تو رب کا ایسا ہی حوصلہ سی میں دو چار گناہ میں کیجیے کالا پی گیا، کچھ کر لینا توبہ کا موقع دے، فرمایا حلیم ایسا مالک کریم میرا ایڈا پیارا رب ہے کہ باوجود قدرت اور طاقت دے پوری طرح حکومت ہے پھر سزا نو ٹال دا والعظیم الذی لا شیء یعظمہ، پھر اگے آیا لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم بھی ہے، عظیم ہی نال فرمایا عظیم کون ہے جس لیے کوئی شے مشکل نہیں، وہ واسطے ایک بھی کام ہونا نہیں، کیا نہیں رب کو ہو سکتا ہوں اور پاسے چکھا ماریے، وہ کوئی شے بڑی نہیں، وہ اتنا عظیم ہے اتنا اعلیٰ اور اچا ہے بے ہور کوئی شے وہ سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں حقیقت حکم کہہ دینا ہو جانا ول کریم الموتی فضل، اور جڑا یہاں دعا کریم دہرایا گیا، کریم وہ جڑا بغیر معاوضے تو بغیر کچھ لین دین تو لالچ تو اپنے فضل نہ دے چلا جاتا، کچھ نہیں سڑ کو لینا، نہ وہ کچھ تھوڑیا، نہ کوئی منگتا ہے بدلے میری حکومت چلاؤ لی میرا کوئی ساتھ دیو میرے لیے جلوس کڈو، کوئی محتاج نہیں، غنی ہے ساری دنیا نو فراہ کر دے تو بادشاہی مچھر برابر کمی نہیں آتی، مگر کریم ہون پر ہوں دے جاتا، میرے خزانے پڑے میں کیوں نہ اپنے فضل نہ دے رہا، فرمایا تنے نہ حلیم ہے کہ باوجود پاور دے سزا ٹالتا، در گزر کرتا کہ انہوں سوچن کا موقع دیو، عظیم ہے جس کوئی شان ہونی نہیں، اور کریم ہے جڑا اپنے فضل و کرم نہ دینا۔ اگے پھر پچھلے جمعے میں تھوڑے سامنے بات بیان کی تھی، نیک لوگوں نے آگا یہ تو ساریاں تعریفاں ہی ہیں، منگیا تو کچھ نہیں، فرمایا یہ منگن کا بھی ایک انداز ہے کہ تعریف کرو، اس تعریف تو ہی سمجھ لینا آدمی کہ میرے کو منگنا ہی چاہتا، مینوں جڑا سخی تے داتا سر کیوں کر پی جاتا، یہ یقین رب تیرے کو اینا جا دے، صاف سیدھا منگنا وہ ادنا منگتا کا کام ہے۔ اتنے بھی واقعہ لکھا 147 سال دو برکت دے طور جڑیاں نا وہ آ جان خواباں جہاں رسولہ نے ویکھا تو کسی نے انہوں مولویاں آخیا یار کہ حضور نو پہچانیا، توبہ توبہ بے نصیبہ مرو اتنا ہی تمہیں زیارت نہ ہوئے، جنہوں ہوئی ہے اس غریب دے کیوں پیچھے پے جے کیوں جی تسی کہیں جے۔ امام بخاری کی موت پہ اللہ دے رسول اور صحابہ کھڑے ہیں، اور محدث نے بعد ویکھیا کہ وہی ٹائم سی جدوں امام بخاری اتنے فوت ہو رہا ہے۔ قال ابن بطال حدثني ابو بکر راضی قال كنت بسبحان ابی نعیم مکتوب الحدیث، ابو بکر راضی اللہ کہ میں سبحان سی محدث ابو نعیم دے کول انہاں کو میں حدیث لکھ رہا سی، استاد سی حدیث دے نوٹ کر رہا، وہاں کا شیخ یقال ابو بکر بن علی مدار الفتوی، اور اتنے ایک اور عالم سی ابو بکر بن علی، اور فتوے دا دار و مدار اس علاقے جو دے سی، فتوے وہ ہی چلتے سی، مسئلیاں تے مور وہی لاؤندا سی۔ فسویا بے عند السلطان فسوجن، چغل خور لوگوں نے دشمنوں نے ہر ایک دے پیچھے پیری نہیں، کسی نے چھڑ دے سر بھر کے جا کے سمجھو چگلیاں کیتیاں وقت دے حکمران کو، جھوٹیاں رپورٹاں دیتیاں، وہ قید کرتا گیا، وہ محدث نو وقت دے سلطان نے ابو بکر ابن علی نو جیل بھیج، فرایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو فرماؤں دے ابو بکر راضی کہ میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا، وجبریل عن یمین یحرک شفتہ بتسبیح لا یفتح، تے سجے پاسے اللہ دے رسول علیہ السلام دے جبریل علیہ السلام کھڑے سی تو انہوں دے ہونٹ ہلی جاندے سی، چپ نہیں چلتا، کچھ پڑھی جاندہ سی تسبیح۔ فقال علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور نے مینوں ایک گل آکھی اس عالم نو کل ابی بکر بن علی کہ ابو بکر بن علی جڑا قید ہو گیا انہوں جا کے ملی، انہوں کہیں کہ اللہ دے رسول نے آکھیا سی یدعو بدعاء الکرب الذی فی صحیح البخاری، کہ صحیح بخاری جڑی نا پریشانی دی دعا انہوں پڑھے حتی یفرج اللہ عنہ، اللہ کھول دوں گا، مشکلیں حل ہو جان گیا، جیل ختم ہو جائے گی، دعا پڑھے کرب دی جڑی صحیح بخاری دے۔ کالا فاصبحت و فاخبرت، کہیں دن چڑھیا میں گیا جیل سے ملاقات کی تھی، گل انہوں سنائی کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور نے منوں خواب چاکیا، بنوں کہے وہ کیوں نہیں دعا پڑھتا جڑی صحیح بخاری سے کرب دی، فلم یکن اللہ قلیل حتی اخرجا، تھوڑے دن گزرے تو جیل چ رہا، اللہ نے وہ مشکل حل کر دی۔ اے سمجھو 141 سال، اے دو خواب جڑے نا اس رسالے دے زہر دا حل کرنے واسطے ہے، تے بندہ گل کرن پہلا 1000 مرتبہ سوچے، کوئی اعتراض والی گل تے کرو، انسان صاحبوں نے سیان دا پتلا، غلطیاں ہوندیاں، کتاباں بڑیاں بڑیاں جے عالم کو کچھ دا کچھ کیا گیا، مگر یہ کوئی گل نہیں کہ پروپگنڈے کرو تو مضمون چھاپتے پھرو، اس حق چال بڑا ہے کوئی شے نہیں،
ساگ تھال بڑے ادا ہی رہنا، میرے تے رب دا کرم ہے، میں کریم حلیم اور عظیم خدا نو مننا، انہیں میرا کچھ نہیں بگڑ دینا، میں اللہ دے رسول دی ہدایتاں دے مطابق بالکل ذکر کرنا۔ تے ہر بندے نو آنا جے غلطی ہے نا تو انہیں دسو محبت پیار نہ، کوئی بات نہیں۔ ہاں بڑے بڑے لوگ منتے رہے، اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن ایک شخص نو ویکھیا، صحیح بخاری اور دوسری کتاباں پڑھو، انہیں ایک سورت پڑھی، حضور نے آخیا اللہ تیرے تے رحم کرے، میں تے سورت دی آیت جڑی سی میرے ذہن چوں نکل گئی۔ پیغمبر خدا صرف تبلیغ دے وقت نہیں بھولتا، جدوں وہی آؤندی امت نو پہنچاؤن تو بعد بھول جائے کوئی گل، کیونکہ دین پہنچ چکا۔ حضور نے فرمایا خدا تیرے تے رحمت کرے، تو مینوں آیت یاد کرا، تو کوئی گل نہیں، انسان بھول جاتا، یاد کرو نا نیکی ہے، مگر دشمنی عداوت کوئی شاید۔ اے دو برکت دے طور کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے محبت دے نتیجے لوگوں کو کی ملیا، کتوں تک انہوں نے درجے پائے۔ رسول کریم علیہ السلام اور صحابہ انتظار کھڑے اب محمد بن اسماعیل آ رہے، ایسے ہی لوگ دین دے خادم تھے۔ تو پہلا معنی تے اللہ اور اللہ دے فرشتے حضور تے صلات بھیج دیا، یہ مطلب اللہ اور دے فرشتیاں دی حضور دی طرف بڑی توجہ، بڑا پیار ہے، بہت لگاؤ۔ تے اہل ایمان نو بھی حکم ہے کہ تسی یہ محبت کرو۔ یہ محبت جنہ چاہتی ہے بھائی وہ پھر سردے بلدے، وہ ایک آگیا جڑے جر رہے ہوں، دنیا ساریاں شہوں چھڈ گیا ہوں، مگر عشق آپ ایک آگیا، عشق سے طبیعت نے عزیز کا مزہ پایا۔ دین دا سواد آ جاتا جب دل چ آ جاتا، مگر کی کیتا جائے، درد کی دوا پائی درد لا دوا پائے، ہر شے دا علاج ہو جاتا، مگر آپ پھر روگ لگ جاتا، بندہ جدائی چ روندا یاد کردا۔ اس تو نیک لوگ جڑے جے پہنچ نہیں سکے، ہن میں پڑھوں گا کئی لوگ فتوی دین، مولوی اسحاق نے یا رسول اللہ پڑھیا، میں پڑھنا کہ اللہ دا بندہ ایتھے ویکھ کے پنجابی زبان غریب روندا، جدوں میں ویکھدا جاندا مسافر شہر نوں تیرے، جا رہا لوگ قسمت آئے کہ مکے جا رہا کہ مدینے، جدوں میں ویکھدا جاندا مسافر شہر نوں تیرے، کیویں وگدے ہوئے ہنجماں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ، آنسو جاری ہو جاندے، میں رہ گیا کہ اللہ دا بندہ جا رہا، جدوں میں ویکھدا جاندا مسافر شہر نوں تیرے، کیویں وگدے ہوئے ہنجماں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ، ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے، میں رو رہا ہوں تے آنسو تو ہوا پہنچا دے، ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے، تے آکھیں ہور کی میں نظر کر لاں یا رسول اللہ، آنسو آ گیا، ہور کی چاہوں دے میں وہ بھی بھیج دیاں، جنہاں نوں عشق تیرے دی، جنہاں نوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا، ایتھوں رہ گیا نا موڑی مسئلے کردے چکردے، محبت ہے نہیں، جنہاں نوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا، دلاں دیاں او سدا سک جان ولاں یا رسول، سک جاندے دل پھر علم علم سارے رہ جاندے، کوئی ڈہریا ہو کے مردہ، کوئی چکرالی ہو کے مردہ، پیچھے محبت ہوندی سنبھالدی، جنہاں نوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا، دلاں دیاں او سدا سک جان ولاں یا رسول اللہ۔ اس تو اللہ دے رسول دی محبت پہلا معنی درود شریف دا ہے کہ اللہ اور اللہ دے فرشتے اپنے پاک پیغمبر نال محبت رکھ، بالکل انداز میران اور چکا ادھر اہل ایمان تسی بھی کرو۔ دوسرا ترجمہ پھر فرماؤندے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی صحیح چ لے آئے کہ سب تو اعلیٰ ترجمہ ابو العالیہ ریاحی ہے، انہوں نے جدوں صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کیتا کہ اثنا علیہ فالملائکہ، فرشتیاں چ اللہ تعریف کردا، دوجا معنی ثنا ہے کہ جدوں تسی فریفتہ ہو گئے، محبت کر لگ پر تانوں نظر آ گیا کہ یہ بے شمار خوبیاں، انہاں خوبیاں دا چرچا تو ہونا، وہ صنعت بیان ہونی ہے، اور وہ صنع ایڈی ہے بے عمر گزر جائے نا امتاں دی بیان کر دیا، اللہ تو بعد اللہ دے رسول اللہ السلام دے کمالات نہیں ختم ہو سکتے، کنے ایک دفتر لکھے گئے، ایک ایک حدیث سے کئی باری پڑھی دا علماء دے، ایسے ایک حدیث تو 1000 مسئلہ نکلدا ایک چوں، اور کتاباں لکھ کے انہوں نے ثابت کیا واقعی نکل، اللہ دے رسول اللہ السلام نے جوامع الکلم عطا ہویا سی، بھئی گل چھوٹی جی کرو تو علم دے سمندر بعد، کریم الصدا جمیل الشم نبی البرایا شفیع الامم، بوستان سادی شروع کیتی نہ تے پہلی کیتی کریم الصدا جمیل الشم، جدیاں خصلتاں ویکھ لو تے اعلی اعلی، جدیاں عادتاں ویکھ لو تے سونیاں سونیاں، نبی البرایا باقی سب امتاں دے نبی سی، یہ سارے جہاناں دا نبی، سب علاقیاں دا تے قیامت تک، شفیع الامم، اور جدوں سارے ہتھیار سٹ دینے نہیں اللہ جیسے جلال چا ایسے روب چا توبہ، آدم علیہ السلام تو سارے آکھا کوئی مجال ہے اللہ نہ گل کے توبہ، اس وقت سارے جدوں تھک ہار کے کئی جان گے ادھر جاؤ ادھر، اخیر کہن گے بھائی یار
محمد کو چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سن جائیں کہن کے مخلوق خدا تڑپ دی ہو, سورج نیزے سے آیا ہوگا, زمین تانبے کی طرح تپی ہوگی, مرن دی ہوگی, فرماؤں گے انا اللہ ہوں تسی ٹھیک ٹھکانے تے آ گئے جے, مینوں ہی اللہ نے دلی محسوس کیا. اس تو کریم الصدا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع محبت پاروں یار حضور دی شان پاروں. مولا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ آدھا لوگو گل سن لو, اللہ دے رسول دی شان ادو گاہ تسی کی بیان کرنی, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. قرآن میں نہیں یاد آ تھی کئی لوگ ہیں تو کی پتا کولوں بناؤں دے, اللہ نے خود کیا انک لعلی خلق عظیم. آندا جدو خلق دی باری ہے عربی دے دو لفظ یاد رکھے, خلق کیا ایک خلق ہے, خلق آ جڑا نظر آؤں جسم دی بناوٹ باہر نو جو کوئی ڈھانچہ, خلق اندر ہے تو دے کریکٹر کی عادتاں کی. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. سونا بنا کدھر عیب نہ کہنو لبا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جن تینوں بنا چھڑیا نا او دی قسم ہے, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, نہ ہویا کوئی نہ ہونا. اس پاروں بیچارے پھر تردیاں کہندے ہیں تیرے نام پر کروں جان فدا, میں جان بھی قربان کرنا, تیری محبت فوت ہی ہو جان تو بہت معمولی دی گل ہے, ایسا پیارا تیرے نام پر کروں جان فدا, نہ یہ جان فقط دو جہاں فدا, نہیں اس سے بھی میرا جی برا, کروں کیا کروڑوں جہان ہے. کروڑا بھی ہوں لٹا دینا. امام بخاری بھی جدو گئے اپنے شہر میں تو اسے پھر ابن حجر لکھ دے کنا پھر لوگوں نے جڑے سی دینار تے درہم تے مٹھائیاں نچھاور کیتیاں, جب ہوں اسی کسی نیک بندے تو لٹاؤ رہے لوگ تو اپنے پتاں چیاں دے امام تے لٹائیں, علاقے دے لوگ جمع سی بس نوٹ برس دے سی درہم دے کہندے آ امام آیا ساڈے اللہ دے رسول دا خال, اے حضور نہ محبت دی سمجھو عزت ہے. تو فرمایا اللہ دے رسول دی تعریفاں کرو, جتھے موقع ملے ہر محفل ہر مجلس بہانے بہانے نہ حضور نہ چرچا کرو, لوگوں نے دسو کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو شان اور مرتبہ دیتا. چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اللہم صلی اللہ دے ترجمے لکھ دے کہ جدوں اسی کہنے اللہم صلی اللہ یہ وچ گل آؤندی ہے کہ اللہ تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر, دی شان اور مدح بیان کر, سارا کچھ وچ ہی مضمون آ جائے. اور پھر یہ نال بھی ہے کہ جدو اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایڈی شان ہے, اینی محبت ہے, تو پھر حکم عدولی کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جڑا ایڈی عظیم اور برگزیدہ ہستی نہ محبت رکھ کے حکم کوئی نہ منے, نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی سچ نہ انصاف کوئی کرے, پھر یہی ہونا چاہیے بجے تھوڑی نگاہ چ اللہ دے رسول علیہ السلام تو کوئی اعلیٰ شے نہیں,